وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أمر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال كتار ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان نهايتي غالب الاحترام محترم مقرر معزز امین حضرات اور عزیزان گرامی کے قدر اللہ کو عزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت کا یہ خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار یہ عظیم اور مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس عظیم اور مبارک مہینے کو زندگی میں پایا، پھر اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے مہمان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، عبادت و ریاضت کی صورت میں روزے رکھ رہے ہیں، صلاۃ و تراویح کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، توبہ کرنے کی صورت میں اپنے گناہوں کی معافی دینے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی صورت میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی عبادت و ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بقیہ جو ناشی رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ اس عظیم اور مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دربار عالیہ صوفی آباد کی جامع مسجد میں رمضان شریف کا آج تیسرا جمعہ مبارک، اس کی ادائیگی کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے گھر میں حاضر ہیں۔ دو جمعے گزر چکے ہیں، زندگی بڑی تیزی سے ہماری بیتتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بڑا پرفتن دور ہے، بڑا عجیب سا دور ہے، ہر طرف برائیوں کے طوفان چل رہے ہیں، لوٹ مار ہے، بے ایمانی ہے، فرار ہے، بریانی ہے، عیاشی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن ایسی پرفتن دور میں نماز کے ساتھ وابستہ ہونا، روزے کے ساتھ وابستہ ہونا، قرآن کے ساتھ وابستہ ہونا، اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ وابستہ ہونا، نیک لوگوں کے ساتھ رشتہ محبت
نسبت کی صورت میں اور اتباع کی صورت میں جوڑنا اس دور میں اس سے بڑی دولت، اس سے بڑی امیری، اس سے بڑا سرمایہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ یقیناً دور بڑا عجیب گزر رہا ہے، بس اپنے آپ کو بچانا اس وقت، اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ لیکن دربار عالیہ صفی اللہ کی جامع مسجد کی تیسرا جمعہ مبارک شب میں تو یہی عرض کروں گا، کوشش فرمائیں، آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کروں کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ محبت جوڑیں کہ جن کا تعلق خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جن کے دامنوں میں خوف خدا ہے، آخرت کی تیاری کا فکر ہے، درد ہے، پھر کوشش کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں۔ یقیناً ایسے لوگ بڑے مقدروں کے مالک ہیں، بڑے نصیبوں کے مالک ہیں، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی چنے ہوئے انتخاب شدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم فیصلہ ہے، کیونکہ وہ مرضی کا مالک ہے۔ چاہنا نہ چاہنا، چاہے نہ چاہے، اگر یہ عالم کائنات میں یہ صفت کسی کی ہے تو صرف رب کائنات کی، اس کے علاوہ یہ صفت کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اس کے اثرات، اس کا اثر، اس کی خیرات اگر کسی کے دامن میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ رب کے بعد نبیوں کا گروہ ہے، صحابہ کرام کا گروہ ہے، تابعین کا گروہ ہے، تبع تابعین کا گروہ ہے، مفسرین کا گروہ ہے، محدثین کا گروہ ہے، مورخین کا گروہ ہے، ائمہ فقہاء کا گروہ ہے، ائمہ مجتہدین کا گروہ ہے، صوفیہ کرام کا گروہ ہے، اولیاء کرام کا گروہ ہے، علماء کا گروہ ہے، مفتیان کا گروہ ہے، شیخ الحدیث شیخ القرآن کا گروہ ہے، نمازیوں کا گروہ ہے، تہجد گزار، اگر یہ سارے جتنے گروہ ہیں، یہ جتنی جماعتیں ہیں، یہ جتنے زمرے ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں، ان کے دامن میں جو بھی فضیلت نظر آتی ہے وہ رب کی عطا ہے۔ کیا ہے؟ ان کے دامن میں اگر کوئی فضیلت نظر آتی ہے، کوئی عظمت نظر آتی ہے، کوئی رفت نظر آتی ہے، نبوت کی صورت میں، صحابیت کی صورت میں، ولایت کی صورت میں، علم کی صورت میں، تو یہ ساری کی ساری نعمتیں، یہ فضیلتیں، یہ عظمتیں، یہ عہدے، یہ گریڈ، یہ سارا کچھ رب کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ پھر وہ جس کو چاہے اپنی باتوں میں پسند فرمائے۔ اس لیے محترم، میں تو یہی عرض کروں گا کہ اس وقت اپنے دامن کو، کیا اپنے دامن کو، اپنے لباس کو اس وقت بچانا برائیوں سے، گناہوں سے بڑا ایک انسان کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ جدھر نکلو برائیوں کی اندھیریاں نہیں، برائیوں کے طوفان چلائیں، کیا برائیوں کے دور نہ جائے۔ اگر رمضان مبارک کا مجوسی، کیا مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا جو اس نے آگ کو خدا بنایا ہے، اگر وہ رمضان کا حیا کرے تو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے اور وہ ایمان نصیب ہو جائے، اور پھر وہ ایمان کی صورت میں، کیا پھر وہ ایمان کی صورت میں دنیا سے جائے، تو بعد وقت مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو رمضان کے اندر حیا نہیں کر رہا ہو، سیام تو کھانے پکا رہا ہے، شربت تیار کر رہا ہے، لوگوں کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور خود بھی کھا رہا لوگوں کے سامنے، مرنا نہیں تو نہیں وہ تو کوئی بات نہیں، کوئی ہمارا فتویٰ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ معاف کر کے ہم اپنی طرف سے کوئی شرط نہیں لگا رہے، ہمیں تو اپنا علم نہیں ہے، ہمیں تو اپنا بھی پتہ نہیں ہے، ہم تو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر، کیا جان بوجھ کر اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہا تو 900 سال، کتنا 9 صدیاں، اور ایک صدی میں 100 سال ہوتا ہے، ایک روزے پر
9 صدیاں دوزخ میں سزا ہوگی اس کو. تو جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سچ نہیں. بولیے اگر کوئی مغالطے میں جائے تو جائے مغالطے میں, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم تیری تقید کریں, تیری دل کو تنقید کریں, رد کریں کہ تو مغالطے میں نہیں ہے, کوئی بات نہیں, چلتا جا. یہ تو فَفَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَابْصِرْ فَالْيَوْمَ حَدِيدٌ, یہ تو ان کے سارا پتہ چل جانا ہے, یہ تو سارے پردے ہٹ جانے ہیں, یہ تو حجابات ہٹ جانے ہیں. یہ تو جب روح نازلوں سے شروع ہوتی ہے نکلنی پاؤں کی طرف سے تو سینے تک آنے تک 80 سال کی وہ مکمل سیڑھی خود دیکھ لیتا. 80 سال ساری اس کی کرتوتیں سامنے آ جاتی. 80 سال جب وہ نازلوں سے اکثر ہوتا آپ کو جب بہت وقت آتا ہے پیلوں کے لوگی پاؤں ٹھنڈے ہو گئے, کیا کہتے ہیں لوگی پاؤں کی طرف سے جان نکل گئی. یہ تو بات تک یہ اقدام کرنا ہے ہمارے معمولات میں یہ بات شامل ہے. جو خواتین قریب بیٹھی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں پاؤں سے جان نکل گئی, لوگی پاؤں ٹھنڈے ہو گئے, پاؤں ٹھنڈے ہو گئے. تو میں پڑھ رہا تھا کہ جب ناخن حسین کے مدد سے شروع ہوتی ہے, جب شروع ہوتی ہے تو سینے تک آنے تک 80 سال کی وہ ساری کاروائی اس کے سامنے آ جاتی ہے. ابھی اگلے کاروائی تو بات کی بات ہے نا, ابھی تو روح نکل رہی ہے نا, ابھی تو موت کا دروازہ کو گزر رہا ہے, تو پتہ چل رہا ہے کہ موت کا دروازہ کیا ہے. اور اگر موت کا دروازہ کچھ کرنا ہوتا تو نبیوں نے جو بخشے ہوئے ہیں, جو معصوم ہیں, صحابہ جنتی ہیں, بخشے ہوئے ہیں, اور یا اللہ والے جتنے آل بیت نبی کے خاندان سارے بخشے ہوئے جنتی تھے, نیک تھے, صالح تھے, پرہیزگار تھے, برگزیدہ تھے, اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے, وہ مخصوص بندے تھے. یار وہ روتے روتے دنیا سے گئے, ان کے روتے روتے ان کی نظریں ختم ہو گئی. تو اور میں کہ سر مغالطے میں پڑے کوئی بات چلتا ہے. مغالطے میں اگر تو جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کوئی حیا کی دنیا آ رہی ہے اللہ کے بندے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, اگر کھانے پینے کی چیز اگر وہ سریعام بیچ رہا ہے نا, یا اس نے پردہ تانا بیچ رہا ہے نا, اس کا جتنا مال تھا وہ رزق حلال پر مبنی تھا, لیکن جو وہ کرتوت کر رہا ہے نا, جو وہ بے حیائی کر رہا ہے رمضان شریف کے مہینے میں, اس کی وجہ سے اس کی ساری روزی حرام کی ہوگی. وہ اپنا بیڑا غرق کرتا جا رہا ہے. پر ان ظالموں مقبوضوں کو کون پیغام پہنچائے؟ یہ کیا تم نے رمضان کا حیا ادا کر لیا؟ مجوسی حیا کرے تو اسے کلمہ نصیب ہو جائے, ایمان نصیب ہو جائے, اور وہ دنیا جائے تو مسلمان ہو کر اس کی بخشش ہو جائے, اور وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو مسلمان کو ڈر نہیں رہا نہ, ڈر کوئی بات نہیں. یہ تو پھر بڑے بڑے لوگ آئے اور بڑے بڑے چلے گئے, اور آج میں گفتگو قرآن کے موضوع کی مناسبت سے ہے. چند ایک باتیں تو ویسے میں مناسب کے حوالے سے کی ہیں اور آپ نے سن لی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں, کیونکہ یہ موضوع بڑا وسیع ہے, بہت وسیع ہے, کتنا بھی کہہ لیں. اور ایک میں بات شروع میں کر دوں, قیامت کے دن جہاں درجہ جنت میں قرآن پڑھنے والے کا ہوگا وہاں کسی کا نہیں ہوگا. یہ ایک بات آپ دل کی تختی پہ لکھ لیں. یہ بات میں مجھے پتہ یاد رہے یا نہ یاد رہے, جنت میں سب سے اونچا درجہ قرآن والوں کا ہوگا, اس سے آگے بھی آقا نے زبان نبوت سے فرمایا کچھ درجے ہی. میں نے جہاں تک میں بھی گھر سے نکل رہا تھا تو میں اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا, میں نے کہا میں نے جہاں تک مطالعہ کر لیا نا قرآن کے لیے, میں نے ایک ادنا سے طالب علم نے قرآن یہ رب کا کلام ہے, کلام کس کا ہے, تو جو کلام ہی رب کا ہو تو پھر کلام والے کو درجہ نہ دے. اور آج یہ بس قرآن پڑھنے کی فرصت ہی نہیں. اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ جو قرآن پڑھے بغیر قبر میں جائے گی وہ کیا جواب دے دے. آج تیرے پاس کھانے کا ٹائم ہے, پینے کا ٹائم ہے, کمانے کا ٹائم ہے, کپڑے لگانے کا ٹائم ہے, جھوٹ بولنے کا ٹائم ہے, غیبتیں کرنے کا ٹائم ہے, ترتے لگانے کا ٹائم ہے, تیرے پاس نہانے کا ٹائم ہے, سارے ٹائم تیرے پاس ہے, اور قرآن سیکھنے کا تیرے پاس ٹائم نہیں ہے. کوئی بہانہ نہیں چلنا وہاں. یہ مغالطے میں نہ جاؤ کہ تم سب سن میں کام پہ ہیں, یہ بڑے ہیں, یہ مجھ سے چھوٹے ہی میرے برابر ہیں. وہاں کوئی بہانہ نہیں چلنا. اللہ دیکھ نہیں رہا. گھر میں بیٹھے تو پہ لگ رہی ہیں, 2 4 گھنٹے پہلے میں بیٹھے. اللہ کے بندے 24 گھنٹے ہیں, 23 گھنٹے تو اپنی ذات کے لیے صرف کرنا, اور 1 گھنٹہ قرآن کے لیے مخصوص کرتے ہیں. اور ایک میں بات اور بتاتا جاؤں,
ایک بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جنت میں سب سے اوپر والا درجہ قرآن والوں کا ہوگا. کن کا؟ یہ رمضان شریف کے تیسرے جمعہ پر قرآن کے موضوع پر ایک بات میں نے آپ تک پہنچا دی ہے اور اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں. گھر والوں کو بتائیں, دوست احباب کو بتائیں, اہل رشتہ داروں کو بتائیں, اہل محلہ کو بتائیں. یہ بات پہنچا دیں کہ جنت میں آخری درجہ جو سب سے اوپر درجہ ہوگا وہ قرآن والوں کا ہوگا. اور آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا اس سے آگے درجہ ہی نہیں. وہ عین ہے. رب نے اپنے کلام والوں کو درجہ سب سے اعلیٰ دیا. پھر میں آپ ایک اگلی بات کو بتانا چاہتا ہوں, بڑی آسان ہے تمہارے لیے. جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے وہ سن لیں. ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے, کیا بولو یا پڑھنا نہ پڑھنا بات کی بات بولو تو صحیح. میں تو آپ سے تقریر کروا رہا ہوں کہ آپ سے تقریر کروا رہا ہوں. میں نے کہتا ہوں کہ یہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا اس نے, پڑھ رہا ہے لیکن صحیح نہیں پڑھ رہا, ساری زندگی لگا رہا, صحیح نہیں پڑھ سکا, صحیح ادائیگی نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر ایک فرشتے کو معمور کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کیا کنز العمال جو 50,000 کو اس پر مشتمل کتاب ہے. کتنی؟ 50,000, 48,000 کچھ 100, اس طرح میں پھر 50,000 کہہ دیتا ہوں. انہوں نے 1,00,000 حدیث کو جمع کرنا تھا. کتنی؟ 1,00,000 حدیث کو جمع کرنا تھا. یہ اجمی امام ہے, عربی نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ اجمی عربیوں کے شاگرد تھے کیونکہ علم ادھر سے آیا نا. اور ایک وقت آیا کہ اجمیوں نے اتنی محنت کی ذوق میں, لگن میں, فکر میں, درد میں, طلب میں, اشتیاق میں, رب کی رضا میں, رب کے قرب میں اتنی تیاری کی, اتنی محنت کی, اتنی کاوش کی, اتنا علم پڑھا کہ ایک وقت آیا کہ عربی اجمیوں کے شاگرد ہوئے. اور یہ امام متقی اجمی ہے, بڑے صغیر کے ہیں, جنہوں نے اتنی 1000 حدیثوں کو جمع کی. کنز العمال, کنز العمال, عمال کا خزانہ, اس میں یہ حدیث موجود ہے. اور قابل توجہ سن لیں, اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ قرآن مجید پر معمور کیا ہے. کیا کیا ہے؟ معمور کیا ہے. اور وہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں نا وہ قرآن کو اوپر لے کے جاتا ہے. ویسے تو فرشتے لکھ رہے ہیں نا, لکھا جا رہا ہے, لیکن ادھر بھی لکھا جا رہا ہے. اور رب کے کلام کا پڑھنا رب کو اتنا پسند ہے کہ وہ تازہ اس کا پڑھا ہوا کلام رب فرشتے کے ذریعے اپنے پاس میں بلا. اور جو آپ کو اگلا جملہ دینا چاہتا ہوں, آپ کے ذوق کے لیے, آپ کی محبت کے لیے, اور آپ کی طلب کے لیے, اور قرآن کو پڑھنے کے لیے میں اگلا آپ کو جملہ دینا چاہتا ہوں. بندے نے قرآن شروع کر دیا, کیا پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, صحیح اس کی ادائیگی نہیں ہو رہی, کوشش کر رہا ہے, کوشش, لیکن اس کی صحیح ادائیگی نہیں ہو رہی. قربان جائیں, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جس طرح بھی پڑھ رہا ہے نا, وہ فرشتہ اس کو جو اوپر لے جاتا ہے تو پہلے کچھ اور ہوتا ہے, پھر اس کو صحیح قرات کے مطابق بنا کر اوپر لے جاتا ہے. ہماری یہاں کلاس چلتی ہے 3 بار دن, ہر آگے میرا آپ بڑی پیاری کلاس چل رہی ہے, بڑی پیاری کلاس چل رہی ہے. وہ 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, اس میں الحمدللہ ہم قاعدہ بھی تھوڑے پڑھا رہے ہیں, 2 حرف 3 حرف آسانی کے ساتھ, قطرے قطرے سے نگاہ بڑھ جاتا ہے. تھوڑا قاعدہ ساتھ میں تھوڑی نماز, ٹھیک ہے جی, پھر ساتھ قرآن مجید کی ایک ہے, پھر کلوائی جاتی ہے, پڑھائی جاتی ہے, پھر پریکٹیکل ہوتا ہے, نماز کا پریکٹیکل, وضو کا پریکٹیکل, جنازے کا پریکٹیکل, پھر کھانے پینا, پھر لباس, کہ ہر چیز پر وہ ساتھ سلسلہ چل رہا ہے. اور میں یہ تینوں کا کلاس لگائی ہوئی ہے, تو میری تقریریں بھی چلتی ہیں, وعظ بھی چلتی ہے, دروس بھی چلتی ہیں. لیکن میں الحمدللہ 30 سال سے خود حفظ پڑھا رہا ہوں. سینکڑوں بچے آپ سے قرآن بھی رہے, جو کہتے ہیں قرآن سنا بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. بڑے بڑے سرکاری بینک میں میرے بچے قرآن سنا بھی سن رہے ہیں. اللہ کا قرآن اس وقت بھی 40 اوپر بچے حفظ کر رہے ہیں. میری اپنی لگن ہے, تعلق میرا قرآن کے ساتھ. میں بھی آپ کو بحث سناتا ہوں, بڑی ذوق میں بحث سناتا ہوں, بڑی پیار ہے. اور آپ سنیں گے تو آپ کے ذوق میں مزید اضافہ ہوگا.
مزید اضافہ ہوگا. تو میں بات کر رہا تھا کہ وقت نکالنا قرآن کے لیے بھی بندے کے لیے مشکل ہو گیا، لیکن خدا کی عزت کی قسم جو قرآن سے جڑ گیا، جو قرآن سے میرے گنجلے میں ہم کریں، جو قرآن سے جڑ گیا، قرآن اس کا اتنا کمال ساتھی ہوگا، رفیق ہوگا کہ نہ قبر میں ساتھ چھوڑے گا، نہ میزان پہ چھوڑے گا، نہ پرسرات پہ چھوڑے گا، جنت میں داخل کر کے پھر ساتھ چھوڑے گا. یار میں اس سے بڑی بات دربار حاجی صوفی آباد کی جامع مسجد رمضان شریف کے 30 جمعہ مبارک پر میں کیا بات کروں؟ میں آپ کو کیا ذوق دوں، کیا پیغام آپ کو دوں؟ میں کہتا ہوں آج تحیہ کر لو کہ قرآن نہیں نہ پڑھے ہوئے تو انشاءاللہ ہم قرآن سے جڑ جانا ہے، اور انشاءاللہ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ قرآن کے لیے، 3 گھنٹے اپنی ذات کے لیے. کیا ہے؟ میں نے کہا تیار ہیں نہیں؟ اگر یہ کہ تم آدھا گھنٹہ سوچ لو پھر میں تو نکل جاؤں گا، میرا ٹائم ختم ہو جانا ہے. تم سوچتے رہو کہ میں تو نکل جاؤں گا نہیں دی. اور یہاں تو 8 دن کے بعد کلاس لگتی ہے دربار حاجی صوفی آباد میں، بڑی پیاری کلاس لگتی ہے. میں اپنے ذوق میں آ رہا ہوں، میاں صاحب کی صدارت میں ماشاءاللہ بڑا پیارا پروگرام چلتا ہے. تم 8 دن کے بعد ٹائم دینا شروع کر دو. میں یقین دلاتا ہوں وہ دن دور نہیں ہے کہ تم فر قرآن نہ پڑھو. میں ذمہ دار، میں گارنٹی دیتا ہوں اس کی توفیق سے، اس کی توفیق سے. جہاں جب میری کلاس سے چل رہی ہے نا، کہیں منگل کو لگتی ہے، کہیں پیر کو لگتی ہے، کہیں اتوار کو لگتی ہے، کہیں پیر کو لگتی ہے، کہیں جمعرات کو لگتی ہے، وہاں ماشاءاللہ ابھی 5-6 رکوع ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ پڑھنا شروع ہو گیا، قید آنا شروع ہو گیا. لیکن قید الحمدللہ اپنا کچھ پڑھنا پھر شروع کریں. اب جو میں حدیث کوٹ کی ہے اس کو آپ نے سن لیا ہے، اب وہ اگلی میں حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ بڑی کمال حدیث ہے اور توجہ طلب حدیث ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے کچھ نہیں فرمایا کہ من شغلہ القرآن، وہ کمال لفظ ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ افضل موت الساجدین. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کوئی رفعت نہیں، کوئی امیری نہیں، کوئی گریڈ نہیں، کوئی عہدہ نہیں، اس سے بڑی کوئی وزارت نہیں، اس سے بڑا کوئی پروٹوکول نہیں. خدا کی عزت کی قسم کہ سارے کچھ عارضی ہے، تمہیں سب کو علم ہے، مجھے بھی علم ہے. بڑے بڑے آئے زیر زمین چلے گئے، لیکن آؤ حدیث کا مفہوم سنو. قمار رب نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب کا فرمان ہے، کلام ہے، رب کا کلام ہے. اور قرآن میں لفظ کیا ہے؟ سبحان اللہ. فرمایا یا ایھا الناس. اب یہ خطاب انسانیت سے ہے، فقط یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، ایمان والوں سے خطاب نہیں ہے. یا ایھا الناس پوری دنیا کے انسانوں سے خطاب ہے. کہ لوگوں تاکید جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بڑی ایک خوبصورت نصیحت ہے یہ تمہارے پاس، بلکہ یوں کہ نصیحتوں کا خزانہ آ گیا تمہارے پاس. زندگی کو سنوارنے والا، زندگی کو بنانے والا، زندگی کو مزین کرنے والا، زندگی کو اس طرح بنانے والا کہ جو زندگی رب کو پسند ہے. اور وہ یہ نصیحتوں کا خزانہ ہے، یہ نصیحتوں کا خزانہ ہے کہ رب فرما رہا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا شفاء لما فی الصدور، جتنے بھی سینے کے اندر پوشیدہ بیماریاں ہیں ان کا علاج قرآن ہے. اگر تو کہتا ہے میرا سینہ بھی صاف ہو جائے، میرا دل بھی صاف ہو جائے، میرا باطن بھی کلیئر ہو جائے، میرا دل اور میرا باطن شفاف ہو جائے، ظاہر اور باطن ایک صورت ہو جائے، پھر قرآن سے جڑ، پھر اس طرح جڑ جس طرح جڑنے کا حق ہے. پھر میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے اگر ایک شخص قرآن شروع کر دے کیا قرآن پڑھتا پڑھتے مر گیا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، حتیٰ کہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن لگا رہا ہے مسلسل. تو اب اس کی جو محنت ہے، یہ کاغذ کے قرآن سے جڑنا پڑھنا، یہ رب دیکھ رہا ہے، دیکھ نہیں رب دیکھ رہا ہے. جو لوگ پریشان نہیں ہو گئے، رب دیکھ رہا ہے. تو پھر اگلی بات سنو، بڑی قابل توجہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں پڑھ سکتا، حد تک بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا، لگا رہا ذوق میں، فکر میں، درد میں، خوف میں، تیاری میں لگا رہا.
فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو معمول ہوتا ہے، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، پھر وہاں ذہن بھی تیز ہو جاتی ہے، زبان بھی تیز ہو جاتی ہے، سینہ بھی تیز ہو جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ اس کو قیامت کے دن آنے سے پہلے رب کے دربار میں پیش ہونے سے پہلے اسے خوبصورت کاریوں کی طرح قرآن پڑھا دیتا ہے۔ تو جو شروع نہ کرے اس کو وہاں شروع نہیں کرایا گیا ہے، شرط یہ کہ یہاں شروع ہوگا تو شروع ہوگا۔ اب سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا من شغل ہے قرآن، خدا کی قسم میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس کو کتنا کھول دوں۔ من شغل ہے قرآن، یہ قرآن کے شغل میں چلا گیا، جس طرح میں کہا تیرے شغل کیا ہے، ہم شغل عربی کا لفظ ہم اپنی بولی میں استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم شعبہ کہتے ہیں، پروار کہتے ہیں کہ تیرا پروار کیا ہے، تیرا شعبہ کیا ہے، کئی مرتبہ لوگ شغل کہہ جاتے ہیں، عربی کا لفظ ہے لیکن ہم اس کو اپنی بولی میں کہہ جاتے ہیں کہ تیرا شغل کیا ہے۔ من شغل ہے قرآن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے قرآن کے شغل میں لگ گیا، مصروف ہو گیا، لگ گیا، پڑھنے کی صورت میں، پڑھانے کی صورت میں، سمجھنے کی صورت میں، سمجھانے کی صورت میں، عمل کرنے کی صورت میں، عمل کرانے کی صورت میں، من شغل ہے قرآن، وہ قرآن کے شغل میں لگ گیا، قرآن کے شغل میں، سارے بولیے، باتیں بھلانی نہیں، میں سے قبل 2-4 باتیں میں خاص کر کے ہوں، جو میں نے آپ کو سنا دی ہے، ایک درجہ کے حوالے سے، اور ایک قرآن کو نیچے سے صحیح لے جا کر وہ فرشتہ پیش کرتا تھا، اور تیسری بات میں نے جو قرآن پڑھانے کے بارے میں وہ میں نے بات شامل کر دی ہے، اور قرآن کے حوالے سے میں نے یہ بات کر دی ہے کہ یہ نصیحتوں کا خزانہ بھی ہے، زندگی کو خوبصورت بنانے والا یہ کلام الہیہ بھی ہے، اور سینے کی ہر بیماری کا یہ علاج ہے، شفا ہے۔ اگلا جملہ بھی دے دے تو پھر اس کو حدیث کا آپ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہدا و رحمہ، 2 لفظ فرمائے تو پر ایک پروٹوکول دے رہا ہے مومن کو، کن کو؟ مومنین کو فرمایا للمؤمنین، ہدا بھی ہے رحمت بھی ہے، یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ بس ایک بات ذہن نشین کر لو، جو چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ چلوں، اسی راستے پہ چلوں جو راستہ سیدھا رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، پھر اس کے لیے میں آج آپ کو رمضان شریف کے 3 جمعۃ المبارک پر دربار عالیہ صوفیہ آباد کی جامعہ مسجد میں 3 جمعۃ المبارک پر یہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، وہ قرآن سے جڑ جائے، قرآن سے جڑا رہے، خدا کی عزت کی قسم وہ ہدایت پر بھی ہے، اللہ کی رحمت سے مالا مال ہے۔ بس اب آئیے خود کا رکھ کریں، من شغل ہے قرآن، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تو میرے کلام کے شغل میں لگ گیا، میرے قرآن کے شغل میں لگ گیا۔ آگے سننے والا لفظ ہے ان ذکری و مسئلتی، ان ذکری، ان ذکری، تم بھی پڑھ لو، ان ذکری و مسئلتی، اس کے بعد فرضی عبادت کے علاوہ نفلی عبادت کی فرصت ہی نہیں، اتنا قرآن کے ساتھ جڑ گیا۔ میرے لفظوں میں غور کرو، کچھ کہہ رہا ہوں، قرآن کے ساتھ اتنا جڑ گیا ہے کہ اس کے بعد فرضی عبادت کے علاوہ نفلی عبادت کی فرصت ہی نہیں۔ وہ مسئلتی، تو دن رات مناجات کر رہے ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، اس کے پاس مانگنے کی فرصت بھی نہیں رہی۔ اللہ اتنا قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، اتنا وہ شغل میں گم ہو گیا، محو ہو گیا، مست ہو گیا، مصروف ہو گیا، مشغول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے نہیں پتا میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ آگے جو پروٹوکول رب دے دینا وہ بڑا کمال ہے۔ اس شغل میں چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو اپنی طرف سے عہدہ کیا کرے، جو پروٹوکول دے رہا ہے وہ کمال ہے، وہ توجہ طلب وہ سننے والا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا آتیتہو، اللہ اکبر، اب سارے کہو آتیتہو، رب کہتا ہے میں بن مانگے دیتا ہوں۔ اللہ، بتاؤ اس سے بڑا کوئی ہے؟ کوئی وظیفہ رزق کے لیے، امیری کے لیے کوئی ایسے بڑا؟ بتاؤ مجھے کوئی میرے سامنے آئے۔ آتیتہو،
اس کو عطا کرتا ہوں، اس کو عطا کرتا ہوں بن مانگے۔ ادھر وہ بندہ نفلی نمازوں پہ، نفلی عبادت پہ زور دیا ہے، دن رات رب سے مانگ رہا ہے۔ رب کہتا ہے نفلی عبادت کرنے والوں سے دگنی عبادت لکھ دیتا ہوں۔ وَمَسْأَلَتِي، اگر فرصت نہیں اس کے بعد میرے قرآن سے ہٹ کر تو میں مانگنے والوں سے بھی دگنا دیتا ہوں۔ رب کہتا میں تو علیم بذات الصدور ہوں نا، میں تو علیم ہوں، سمیع ہوں، بصیر ہوں، خبیر ہوں۔ مجھے نہیں پتا میرے بندے کی تمنا کیا ہے، میرے بندے کی آرزو کیا ہے، میرے بندے کی خواہش کیا ہے، میرے بندے کا اشتیاق و طلب کیا ہے، میرے بندے کی طلب کیا ہے۔ رب کہتا ہے نہیں اس کے پاس ٹائم مانگنے کا، سوال کرنے کا، نفلی عبادت کا۔ رب کہتا مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کام میں لگا ہوا ہے، یہ میرے کلام کی اشاعت میں لگا ہوا ہے، پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے، میرے قرآن کی تعریف کو کام کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتیتہم، سننا توجہ سے، بن مانگے دیتا ہوں، بن مانگے۔ لیکن یہ اگلا جملہ سننا، اگلا گریز تو اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ امیری کس کو کہتے ہیں بتاؤ نا مجھے؟ دولت کو کہتے ہیں، کارخانوں اور فیکٹریوں کو کہتے ہیں، گاڑیوں کا نام ہے امیری، وزارتوں کا نام ہے امیری، کروڑوں روپے جلسوں پہ تقسیم خرچ کرنے والے، فضول خرچی کرنے والوں، تم مخلوق لیے۔ میرے پاس سے سوال کیا، میں نے کہا میرے پاس سوال نہ کرو، کسی جماعت کا سوال نہ کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں جماعت اچھی، فلاں جماعت اچھی، فلاں جماعت اچھی ہے۔ جب ایک جلسہ ہوتا ہے، کروڑوں روپے اس پہ فضول خرچی ہوتی ہے، کیا قوم پہ یہ خرچ نہیں ہو سکتا؟ تم نے قوم کو پاگل اور بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور آگے ہم بھی بے وقوف بنے ہوئے۔ چینل چل رہا ہے کہ 5-6 بندے بٹھا دیا، ہم دیکھیں ایسے اسی بے وقوف مطلب بیٹھے گئے، نہ کام نہ کار، ویلی سرکار سنی جا رہی، کہتا ہوں نہ لڑایا لڑویا، شکریہ ادا کیتا، اسی فارغ وہ بھی فارغ۔ آج تک مجھے کسی چینل کے تبصرے کا فیصلہ دکھا دو، میں اس میں دکھاؤ۔ پھر وقت ضائع کرتے ہیں ہم، قرآن سے جڑو، قبر کے لیے تیاری کرو، چھوڑو ان لوگوں کو، یہ سارے بھگتیں گے انشاءاللہ۔ کروڑوں روپے اس قوم کے تم خرچ کر رہے ہو، تمہارا اپنا ابھی تک نہیں آیا، تمہارے گھروں کے اندر تو فصلیں نہیں ہیں پیسوں کی، تمہارے گھر پیسوں کی کوئی بارش نہیں ہوتی، یہ قوم کا خزانہ ہے محترم۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر قوم کے سربراہ سے قیامت کے دن پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ اے بھی نہیں نکل جاؤں گے، مگر دعاواں ہو رہی ہیں جی، ختم ہو رہے جی، کل ہو رہے جی، ساتا ہو رہے جی، کاکھ نہیں تنو لگنا۔ کیوں؟ اللہ اپنے حقوق معاف فرما دے گا، پر قوم کے کبھی بھی حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ سنو، امیری کس کو کہتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتیتہو، میں اس کو بن مانگے دیتا ہوں۔ افضل، اے پروٹوکول، افضل، افضل، بولو سارے ایک مرتبہ سارے بولو، آج باشد ضرور آ جائے، رب کے لفظ آتے ہیں اور میری زبان بھی آگے ہیں۔ افضل ما اوتی السائلین، جو میرے قرآن میں لگ جائے، کلام میرا ہے، جو اس میں لگ جائے، افضل نہیں آتے